امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ دولت اسلامیہ خراسان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جبکہ ایسے ہی خیالات کا اظہار برطانوی سیکرٹری خارجہ ڈومینک راب بھی کر چکے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ برطانیہ ایسا کرنے کے لیے تمام قومی وسائل بروئے کار لائے گا۔ تو اس کا عملاً کیا مطلب ہے؟ مغربی ممالک کی دسترس میں وہ کون سے ایسے وسائل ہیں جن کا انخلا کے بعد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یا جیسے کچھ ناقائدین کے خیال میں کیا اس دعوے میں بالکل وزن نہیں؟ سب سے پہلے تو اس بات کا تجزیہ کرتے ہیں کہ مغرب نے اس ضمن میں اب تک کیا کچھ کھویا ہے۔ طالبان کی افغانستان کے تقریباً تمام علاقوں پر قبضے کے بعد مغربی انٹیلی جنس ایجنسیوں، خاص کر CIA، MI6 وغیرہ کے پاس افغانستان میں کوئی قابل اعتماد سیکیورٹی سروس موجود نہیں ہے۔ گزشتہ 20 برسوں کے دوران نیٹو اور دیگر ممالک کی افواج افغانستان میں موجود تھیں اور ملک کی خفیہ ایجنسی NDS کی جانب سے فراہم کردہ انٹیلی جنس کے باعث انہیں القاعدہ، دولت اسلامیہ خراسان اور دیگر جہادی تنظیموں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے میں مدد ملتی تھی۔ افغان، امریکی، برطانوی اور دیگر اسپیشل فورسز ان معلومات کی روشنی میں عموماً ہیلی کاپٹر کے ذریعے رات کے اندھیرے میں ان ٹارگٹس کو نشانہ بناتے تھے اور اکثر ان ٹھکانوں کو تباہ کر دیتے تھے جن کے ذریعے یہ تنظیمیں کوئی بین الاقوامی حملہ کرنے کی اہل ہو سکتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ 20 سالوں میں ایک بھی ایسے بین الاقوامی حملے کے لیے افغان سرزمین کا استعمال نہیں کیا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اب کیا ہو سکتا ہے؟ افغانستان میں 2 فضائی اڈے اور خفیہ اہلکاروں کے ایک نیٹ ورک کے خاتمے نے اب مغرب یعنی بنیادی طور پر امریکہ اور برطانیہ کو اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ پیغامات کو ٹیلی کمیونیکیشن کے ذرائع سے جانچ سکیں یا پھر ڈرون حملے کر سکیں۔ امریکہ کی جانب سے ننگرہار صوبے میں دولت اسلامیہ خراسان کے ایک رکن کو جمعرات کے کابل ایئرپورٹ حملے کے کچھ ہی دیر بعد نشانہ بنانا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امریکہ اب بھی اس کھیل میں ایک فریق ضرور ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کے دشمن افغانستان کے دور دراز علاقوں میں اس کے خلاف کیا منصوبے بنا رہے ہیں۔